نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ، ان کے نصائح عموماً مختصر نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اسی سے کایا پلٹ کر دیا پورے عالم کا، انقلاب آ گیا۔ حضرت مہا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وعظ نہیں فرماتے تھے۔ بہت لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت وعظ فرمائیے۔ کہا بھائی تم لوگ کہتے ہو تو وعظ کہہ دیتا ہوں۔ منبر پر بیٹھے اور وضو کی نماز کی کچھ حدیثیں پڑھی، ترجمہ کر دیا۔ اسی سے کتنے لوگوں پر اثر ہو گیا۔ اسی واقعے میں یا دوسرے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ مہا گنگوہی نے اللہ کہا، پوری مسجد گرم ہو گئی، پوری مسجد گرم ہو گئی۔ اللہ کہنا دل سے، کیف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا الہ آبادی محمد حسین الہ آبادی بہت مشہور بزرگ ہیں، وہ بھی مولانا عبدالرشید احمد صاحب گنگوہی کے پیر بھائی تھے، حضرت حاجی صاحب خلیفہ تھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو کہا کہ میں یہی کہتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ بھی کر دیا کرو، اپنی زبان میں کہا کبھی کبھی یہ مسجد کو گرم بھی کر دیا کرو۔ دوستو بزرگوں، یہ ہمارے بزرگان دین کیف رکھتے تھے، وعظ رکھتے تھے، ان کا تھوڑا سا کہنا بھی بہت ہو جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوچھنا، ان کے اصحاب کے خطبات بھی دیکھ لیجئے، پھر ان کے وارثین نائبین کی تقریریں دیکھ لیجئے، مختصر ہی ہیں، لیکن چونکہ کیف سے ہوتی تھی، دل سے ہوتی تھی، اخلاص سے ہوتی تھی، اس بنا پر اسی سے لوگوں کو نفع پہنچ جاتا تھا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسا کیف پیدا فرمائے، ہمارے قلوب میں، ہمارے تقاریر میں، ہمارے بیانات میں ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ تھوڑا بھی نتیجے کے اعتبار سے زیادہ ہو، مختصر ہو، مگر نفع کے اعتبار سے، فیض کے اعتبار سے کامل ہو۔ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں مہا تھانوی نے لکھا ہے کہ خطابت، طبابت، ان تمام چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر طبابت کرے گا مخلوق کی طرح نگاہ ہو جائے گی، خطابت میں مخلوق کی طرح نگاہ ہو جائے گی۔ اس بنا پر کچھ پیدا کر لو، تب اس بات کچھ کہو، سنو گے تو انشاءاللہ لوگوں کو نفع ہوگا۔ آج چھوٹے چھوٹے نو عمر لوگ تقریریں کرتے ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو وہ تقریر کافی نہیں ہے۔ اس بنا پر ہر شخص کو کوشش یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب ایک مثال دیتے تھے، کہتے کہ دیکھو لوٹا رکھ دو نل کے نیچے، وہ پائپ ہوتا ہے، نیچے رکھ دو تو لوٹا جب بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پانی چھلکنے لگتا ہے، لوٹے سے پانی چھلکنے لگتا ہے، جب بھرا اور بھرنے کے بعد چھلکنے لگتا ہے۔ کہا یہی کیفیت واعظین کی بھی ہونی چاہیے، ہے کہ دل میں کیفیت ہو اور پھر اس کے بعد وہ کیفیت میں اتنا جوش پیدا ہو کہ تمام لوگوں کو سیراب کر دے۔ یہ ہونا چاہیے میرے دوستو۔ یہ مثال بہت دیتے تھے، یہ مثال ہے کہ اہل اللہ کی مثال یہی ہے، انہوں نے خود پیا اور پلایا۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام بہت بڑے کام کے ذمہ دار ہیں، وہی کام مقصود اولیاء ہے۔ سقو و اسقو، پیا اور پلایا، یہ لفظ ہے، سقو تفہیمات میں ہے، پیا اور پلایا۔ پیا ایک تو پیا ہی ہے، اب اتنا زیادہ ہوتا تو پلائے گا، اب ایک ہی گلاس کسی کے پاس تو کتنا پلائے گا وہ۔ ہم لوگ ہم تھے مکہ معظم میں، پہلی مرتبہ میں حج کے لیے گیا تھا، تو ایک پنجابی صاحب سے ساتھی ہم لوگ لیٹتے تھے۔ اب رات میں پیاس لگی ہم لوگوں کو، بہت پانی بھی زیادہ دقت تھی، تو ہم لوگ کہا بھائی وہ رکھے ہوئے پانی پی لو، لیکن اتنا ڈر لگا ہم لوگوں کو باوجود رکھنے کے ہے کہ پکڑ نہ لے گی چوری تم لوگ کرے پانی پینے میں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پانی کی تھوڑی سی دقت تھی، تو وہ سمجھتا تھا کہ ہماری پینے کے لیے کافی نہیں، ان لوگوں کو ہم کیسے پلائیں، نہیں دیتا تھا وہ۔
بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، جب پانی ہوگا اتنا کہ خود بھی پیے گا دوسروں کو پلائے گا، تبھی میرے دوستوں کام ہوگا۔ کام کی صورت یہی ہے۔ ہمارے حضرت مہا شاہ رسول اللہ صاحب بہت اس پر زور دیا کرتے تھے کہ دیکھو کچھ حاصل کرو، قلب میں حاصل کرو۔ میں ایک دفعہ گیا، پہلے ہی سال کی بات ہے، مدینہ منورہ میں ایک صاحب نے کہا کہ آپ چلیے فلاں جگہ چلیے، فلاں جگہ چلیے۔ میں نے کہا دیکھو میں اشراق تک بیٹھتا ہوں، معمول ہے۔ ہمارے لڑکے نے کہا تھا کہ ابا آپ اشراق کے عادی ہیں، لیکن مدینہ مکہ میں یہ چلے گا نہیں آپ کا یہ معمول، کیونکہ وہ فجر کی نماز پہلے ہو جاتی ہے، تو اشراق تک آپ بیٹھ پائیں گے نہیں، یہ معمول جو یہاں ہے آپ کو وہ چلے گا نہیں۔ صحیح نے کہا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ چلے گا چلے گا۔ اب نماز کے بعد کبھی اس وائز کے اس میں بعد میں بیٹھ جاتا تھا، کبھی کسی کی تقریر میں بیٹھ گیا، کوئی ذکر خوشو کیا ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ کبھی نماز بعد کوبا چلے جاتے تھے، تو معمول تو باقی رہا الحمدللہ۔ قریب 2 مہینے 4 مہینہ رہے ہم لوگ ادھر سے ادھر، لیکن ناغا ہوتا رہا، دوسری بات ہے۔ لیکن جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا بھی کرا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے مولانا مظفر حسین صاحب، کاندھلے کے تھے، بہت بڑے اہل اللہ میں سے تھے۔ وہ جماعت کے عادی تھے، بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے ہمارے اکابر، متاخرین اکابر کا یہ حال ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ عادی تھے جماعت سے نماز پڑھنے کے۔ بہلی پہ جا رہے تھے، بہلی کہتے ہیں نا، ہم لوگ بیل گاڑی کہتے ہیں، وہاں پہ جا رہے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ اب ظہر کا یہ عصر کا وقت آ گیا، کہا یا اللہ اب میں تو بالکل عاجز ہوں، کیسے جماعت سے نماز پڑھوں؟ کوئی ساتھ ہے نہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، میں کیسے اب نماز پڑھوں جماعت کے ساتھ؟ آیا لکھا میری روایت میں، وہ بہلی والا جو غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہو گیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا۔ مید حد یزداں مراد متقی، مید حد یزداں مراد متقی، متقیوں کی مراد اللہ دے دیتا ہے۔ آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سبیل بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی صورت بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس بنا پر عزم و ارادہ بہت بڑی چیز ہے، نیت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آدمی ارادہ کر لے کہ ہم اٹھیں گے، فجر کے بعد اٹھ جاتا ہے۔ ریل گاڑی پر بھی نماز قضا نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کی شاید تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی۔ لازم ضروری نہ سمجھے، یعنی کہ کوئی نہ پڑھے تو اس پر نکیر بھی کر دے، نہیں۔ حکیم اختر صاحب بڑے پر مذاق آدمی ہیں، حکیم محمد اختر صاحب، تو مجھ سے خود کہہ رہے تھے اجی ایک آدمی مولانا تھانوی کے ساتھ جا رہا تھا، ارے ابرار الحق صاحب، تو یہ اعتراض کیا کہ سفر میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، تہجد کی نماز، کہا تہجد کی نماز کوئی ضروری ہے؟ ارے یہی پڑھنے بہت ہے۔ اب سفر میں بزرگی کا معیار تہجد کی نماز کو بنا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ غلو ہے۔ یہ ہم لوگوں میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ سب غلو۔ جب شریعت کی طرف سے اجازت ہے تو پھر ہم کو بھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں غلو نہیں ہے، اعتدال ہے۔ نماز تو معاف نہیں ہے، جماعت لیکن معاف ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب کے جو شیخ تھے مولانا غلام حبیب صاحب، تو وہ کہتے دیکھو بھائی، سفر میں نماز ہاف اور جماعت معاف۔ نماز ہاف، اب کوئی متفق نہ ہو، مفتی میں نہیں کہتا لیکن ان کی بات نقل کیا، لکھا ہوا ہے سفر میں نماز ہاف اور جماعت معاف۔ لیکن ماں ابراہیم صاحب کے اندازے نہیں تھا یہ، بارہ وہ تو جاتے ہی تھے۔ بہرحال میرے دوستو بزرگوں، جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے سبیل بھی پیدا فرماتے ہیں، طریق پیدا فرماتے ہیں۔ اس بنا پر آدمی عزم کرے، ارادہ کرے، نیت کرے، انشاءاللہ اس کی برکات سے آدمی مستفید ہوگا۔ آدمی جو لوگ آنا چاہتے ہیں، یہاں بھی آنا چاہتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ ہزار پریشانیاں، ہزار مشغولیت اسی میں آ جاتے ہیں۔ جو نہیں آنا چاہتے، معمولی عذر ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بہت سے دیوبند کے عالم آتے تھے اور کہتے ہر رمضان میں آئیں گے، میرا خیال کوئی نہیں آتا تھا، کہا کہ جاتے تھے آتے تھے تو یاد بھی کرتے تھے، ارے دیکھو جی نہیں، تو آنے کا جب ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ العزیز آ جائے گا۔ تو بہرحال ان بزرگ نے، مولانا مظفر حسین صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، نام تو سنا ہی ہوگا، بہت بڑے بزرگ تھے ان کی، لیکن یہ بھی ان کے صفات تھی۔ ایک داروغہ تھا، اس کو مزدور نہیں ملا،
اس کو مزدور نہیں ملا, کہیں سامان لے جانا تھا. مولانا ادھر سے آ رہے تھے, دیہاتی قسم کے تھے, تو سب سامان ان کے اوپر رکھ دیا, چل لے چلو. مولانا نے بھی لے لیا, لے گئے. جب مقام پر پہنچے اس کو رکھا. اب سب لوگ دوڑے کہ حضرت آپ, کہا یہ کون ہے؟ ارے کہا یہی مظفر حسین ہے. بس معافی مانگنے لگا. یہ تواضع کا حال تھا, انکسار کا حال یہ تھا. دوستو تواضع, انکسار یہ تھا. اللہ نے کتنی بڑی سعادت ان کی بخشی کہ کار خیر میں ان کی اعانت فرماتے تھے. آدمی ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی اعانت مدد فرماتے ہیں. ابھی لکھا ہے معتزلہ کا مسلک یہ ہے, مرجیہ ہے, بعض لوگ مرجیہ ہیں اور بعض لوگ جبریہ ہیں. تو لکھا درمیانی چیز یہی ہے کہ ہر آدمی کے دل میں ایک وجود کا خیال ہوتا ہے, ایک عدم کا. کسی چیز کو کرنے کے لیے وجود کا بھی خیال ہوتا ہے, عدم کا, یہ کریں یا نہ کریں. جو وجود کی طرف یا کسی طریقے سے ترجیح دیتا ہے وہی خدا ہے. وہ نہیں کر پاتا, کس کی طرف ہم جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جمع ہیں, جس کام کے لیے جمع ہیں. مولانا نے خانقاہ کی, میری تشریح تو کچھ نہیں ہے, لیکن خانقاہ کی جو تشریح کیا, رات و دن ذکر اللہ, اللہ کی طرف بڑھنا, بلکہ زندگانی کی طرف بڑھنا, یہ مجھے بہت لطف آیا. زندگانی کی طرف بڑھ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس قلب میں اللہ کا ذکر ہے وہ زندہ ہے. زندگانی کے لفظ سے کون مصیبت میرے ذہن میں ہے. جو قلب اللہ کے ذکر سے معمور ہے وہ حقیقتاً وہی زندہ ہے, اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں وہ مردہ ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد ہر حال میں, دوام ذکر ضروری ہے. نسبت مع اللہ کے لیے دوام ذکر خاص علامت ہے. دوام ذکر یہ بہت بڑی نعمت. ہر وقت سونے کے بعد اٹھے اللہ یاد آ جائے, مصیبت میں اللہ, نعمت میں اللہ, چلتے پھرتے بھی اللہ. اللہ کا شکر ہے. بہت سے لوگوں کو یہ چیز ہے, حضوری اس کو کہتے ہیں. حضوری کا مطلب ہم لوگ معلوم کیا سمجھتے ہیں, یہی حضوری ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی نگہداشت, اس پر عمل, یہی حضوری ہے. حضرت ماں گنگوہی نے غالباً فرمایا ہے کہ ایک ہفتہ تک کوئی سنت کے مطابق زندگی گزارے تو صاحب نسبت ہو جائے گا. ایک ہفتہ سنت معمولی چیز تھوڑی نا ہے. ہر وقت یہ خیال ہو کہ یہ سنت ہم کو یہ ادا کرنا ہے, اس وقت کی یہ سنت ہے, سونے کے وقت کی یہ سنت ہے, جاگنے کے وقت کی یہ سنت ہے, مسجد میں آنے کی یہ سنت ہے, بولنے کی یہ سنت ہے. یہ معمولی چیزیں ہیں, عادت پڑ جاتی ہے, سب آسان ہو جاتا ہے. آدمی کچھ نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں آئے تو کوئی پیر رکھے گا تو آئے گا, داہنا رکھے یا بائیں رکھے. لیکن اگر ارادہ کر لیا کہ بھائی دائیں رکھنا چاہیے اس وجہ سے کہ سنت ہے, بس ثواب مل جائے گا. رکھا تو بائیں بھی رکھتا تبھی مسجد میں آ جاتا, دائیں رکھا آ گیا مسجد میں, کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اس سنت کے اعتبار سے کتنا ثواب اس کو ملے گا. میرے دوستو استنجا خانے میں جانے میں آخر میں نے کہا بہت اس پر بیان فرماتے تھے. دیکھو آخر میں پاخانے میں جا رہا, دعا پڑھو, اور جو رکھا بائیں پر رکھا جاتا ہے سوچ کے رکھو کہ حضور کی سنت یہی ہے. یہ پاخانے میں جو ذکر موقوف ہو گیا ہے یہ سب ذکر میں شامل ہو جائے گا. جو عادی چیزیں ہیں وہ بھی ذکر میں آ جائیں گی. اس بنا پر صرف توجہ کی ضرورت ہے. ہمارا دین سہل دین ہے, سمحا ہے, آسان دن دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلھا کا نہارھا, اس کی رات بھی مثل دن کے روشن ہے. کوئی اس کے اندر تاریکی نہیں ہے, ظلمت نہیں ہے. آدمی اگر چاہے تو آسانی سے اس کو طے کر سکتا ہے, کوئی دشواری نہیں ہے. اللہ سے توفیق کی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی راہ کو آسان فرما دے. ہمارے حضرت بہت اس کو فرماتے تھے. آپ لوگ کہیں کتنی بات تم ہمارے حضرت بادر, ہم نے وہی پڑھائی ہے. ہم اتنی کتاب دیکھتے ہیں, سب ہماری جمع کی ہوئی کتابیں ہیں, اور روزانہ مطالعہ کرتا ہوں. لیکن جب اس پر بیٹھتا ہوں تو سوائے حضرت کے بعد مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا. میں صحبت کے اثرات پاتا ہوں.
سب اب ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ذرا مزید تدبر و تحقق چاہیے، اس میں صحیح ہے کہ غلط ہے، اور یہاں تو چھڑا چھڑایا موجود ہے. شاہ ولی اللہ صاحب سے سنا ہوا، شاہ انور صاحب کی بات ہے، اب اس میں کیا اشکال کسی کو ہو. بہرحال میں دوستو بہت فرماتے تھے کہ طریق کے آسانی کے لیے دعا کرو، اے اللہ طریق کو ہمارے لیے آسان فرما دے. حضرت ماں یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ راستہ اتنا طویل اور کٹھن ہے کہ عمر نو بھی مل جائے تب بھی تم طے نہیں کر سکتے اپنے طور پر، لیکن اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے تو لمحات میں طے ہو جاتے ہیں، ایک لمحہ میں طے ہو جائے. بہت واقعہ ایک بیان فرماتے تھے، جذبۃ من اللہ. حضرت خواجہ بہاؤالدین سے پوچھا کہ طریق کیا ہے؟ کہا جذبۃ من اللہ، اللہ کی طرف جذبہ ہے، کھینچ لیتا ہے خدا. اور اس کی مثال دیتے تھے ماشاء رسول اللہ صاحب کہ ایک بادشاہ اپنے محل پر بیٹھا ہوا تھا، 3 منزلہ 4 منزل، تو پہلے سیڑھی اڑی نہیں تھی، کمند رہتی تھی، اسی سے وہ چڑھتے اترتے تھے. ابھی بہت جگہ پہاڑیوں میں نے دیکھا ہے کمند سے. وہ بزرگ گزر رہے تھے، بادشاہ نے کہا آ جائیے. کہا کیسے آؤں؟ کہا کمند بھیجتا ہوں، آ جاؤ. لٹک کے چلے گئے اور چلے گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے تم تک پہنچے. صاف بات، جیسے تم تک پہنچے. اگر میں یہاں آنا چاہتا تو آ سکتا تھا آپ کے یہاں، لیکن آپ نے جب چاہا تو مجھے آن کے آن میں بلا لیا. میرے دوستو لیکن حضرت اس پر ایک اور بات کہتے تھے کہ اب سب لوگ ایسی چاہتے ہیں کمل لٹکا دیا پہنچ جائے، لیکن مکان سے اس محل تک تو چل کے گئے ہیں، تو جذب پہلے سلوک کی بھی ضرورت ہے. جب چلو گے تب کمل ملے گا تم کو. یہ جذبہ جو ہے سلوک کے بعد ہی ملتا ہے. جب چلو گے، وہ بزرگ چلے اور چلنے کے بعد محل تک تو آئے، ورنہ ان کا گھر سے تھوڑی کمل لڑکا دیتا. تو وہاں سلوک ہے، یہ سلوک پہلے سلوک ہے، اس کے بعد جذب ہے. چلو گے اللہ کی اعانت مدد ہو جائے گی. اور بہت ہم بیٹھا میں ایک بزرگ تھے، بہت مشکل کہتے تھے کہ وہ بھیک شاہ ان کے تھے، شیخ ابو معالی کے وہ تھے مرید عاشق ذات. وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے. بھیک شاہ سے معلوم تھا کوئی معمولی آدمی رہے ہوں گے، حالانکہ وہ امیر شاہ تھے، بھیک شاہ نہیں تھے، شاہ صاحب تھے بہت. بہرحال مٹائے ہوئے تھے. کسی بات پر نکال دیا، کسی بات پر انہوں نے نکل جاتا ہوں ہمارے یہاں سے. اتفاق سے برسات ہو گئی، پانی گرنے لگا. تو وہاں سہارنپور وغیرہ مٹی کی چھت رہتی ہے، پانی نیچے گرنے لگا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کون بنائے گے؟ مولوی مولانا لوگ بناویں گے. ایک تو بھیک تھا، اس کو بھی نکال دیا آپ نے. وہی رہتا تو کچھ بناتا کچھ. اپنی بیوی نے ان کے ڈانٹا، اپنے شوہر کو، شیخ ابو المعالی کو، کہا کہ ایک مولوی مولانا یہ کچھ کام نہیں آئے گی اس وقت، یہاں تو بھیک کام آتا. اس کو آپ نے نکال دیا. کہا بھائی میں نے بلایا ہے، میں نے بھگایا ہے، تم بلا لو. میں نے نکالا، دیکھیے کتنی بڑی بات، میں نے نکالا ہے، تم بلا لو. بلایا، بھیک آ جاؤ، ہم لوگ پانی سے پریشان ہیں، ہمارا ٹپک رہا ہے پانی. آئے، چڑھ گئے چھت پر. ان کے لیے تو عید تھی. چھت پر پیٹنے ہونے لگے جیسا ہوتا چھت بنانے گئے. شیخ آنگن میں کھانا کھا رہے تھے. شیخ میرے دوستو، عاشق کی شد کی یار بہادر نظر نہ کر. عاشق کی شد کی یار بہادر نظر. وہ عاشقی کون ہے جس کی طرف معشوق نے نظر نہ کیا، نظر کر لیا. کہا بھیک. لقمہ دکھلائے، کود گئے، وہیں سے کود گئے اور لقمہ لے لیا. اور اس پر کوئی شعر پڑھا اور اسی وقت صاحب نسبت ہو گئے. وہ ایک لقمے سے پہنچا دیا خدا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، اب آگے والی بات یہ جو کمند والی بات ہے، اسی طرح یہ بھی اس میں بھی بات ہے. بہت زیادہ محقق مستعد اس معاملے میں. اب ہر جگہ اتنی ہی لکھا ہے، امیر روایات ہو یا کہیں بھی ہو، اتنی ہی لکھا ہوگا. فرماتے تھے کہ اب یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اسی لقمہ ملے اور ہم لوگ کھا کر کے صاحب نسبت ہو جائے. مجاہدہ کرو گے تب ملے گا.
ایسے ہی نہیں ملے گا، اور اس پر واقعہ بیان کرتے تھے۔ حضرت ابو المعالی غالباً گنگوہ تشریف لے گئے تھے کسی امیر کے ہاں، خوب کھانا اچھا تھا، امیر کے ہاں تھا، تو 10 دن تک یا 12 دن تک امیر کے ہاں تھے۔ آئے کھا کر کے، جب آئے گھر تو کہا شیخ ابو المعالی نے اپنے بچوں سے کہ ہم تو بہت اچھا کھا رہے تھے، معلوم نہیں تم لوگوں کا کیا حال رہا۔ یہ بہت ہی دقت سے کہا انہوں نے، ہم تو بہت اچھا کھا رہے تھے، معلوم تم لوگوں کا کیا حال ہوا۔ کہا ابا ہم لوگ بھی کھا رہے تھے، جو آپ کھا رہے تھے وہ ہم بھی کھا رہے تھے۔ بھیک بھائی وہاں سے لے آ کر کے کھانا روز پہنچاتے تھے اور تہجد کی نماز وہاں پڑھتے تھے۔ 12 کلومیٹر تھا، 12 کوس، وہاں سے کھانا لے کے آتے تھے۔ مالک مکان سے کہتا تھا کہ بھائی ہم لوگ تو اچھا کھائیں، حضرت کے اہل و عیال بھوکے رہیں یا کم درجے کھائیں، یہ ہم کو گوارا نہیں۔ کہا کیا ہے، جاؤ۔ کھانا دیتے تھے، نشرام لے کے دوڑتے ہوئے آتے تھے 12 کلومیٹر امبیٹھا میں، آ کے کھلاتے تھے اور نان لے کے جاتے تھے۔ تہجد کے اب ایک دن بھی کہا نہیں، شیخ سے نہیں کہا، یہ ہے خلوص۔ ایک بات کوئی کرتا ہے 1000 مرتبہ جتلاتا ہے، ایک چائے پلا کے 1000 مرتبہ جتلاتا ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ قبول کرنے تو سمجھے کہ ہم بھی مخلص ہیں، یہ ہے پیش دل و جاں کے ہم نے نظرانے۔ دوستو کہا کہ ابا ہم لوگ کھاتے تھے، بھیک بھائی لے آ کے دیتے تھے، اور صورت یہی ہوتی تھی کہ وہاں سے چلتے تھے، دوڑتے ہوئے آتے تھے، اور تہجد پر دوڑتے ہوئے جا کے ان کو وضو کرتے تھے اور بتلاتے بھی نہیں تھے۔ تو فرماتے تھے کہ کبھی اس طرح کرو تب ملے گا اسے ایک لقمے سے۔ قلب میں قوت تھی ان کے، استعداد، مجاہدات کو ایسے استعداد تھی جس کی بنا پہ ایک لقمہ کام کر گیا۔ دوستو اس کی بھی ضرورت ہے جب آدمی ارادہ کرتا ہے۔ شاہ محی اللہ الہ آبادی کا واقعہ بھی بیان کیا تھا میں نے، گئے ان کو وزارت کا، مطلب وزیر تھے، شاہ فرید ان کے ساتھی تھے، انہوں نے بلایا، وہ وزیر عالی تھے، یہ وزیر شاہ نائب رہے ہوں گے پورے ہندوستان کا وزیر شاہجہاں کا، لیکن گئے شاہ قطب الدین، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ہیں، کہا ما لہذا خلقت، اس کے لیے تم پیدا نہیں کیے ہوئے۔ وہیں رکھا، اتار کر کے گدڑی پہنا روانہ، شاہ ابو سعید کے یہاں ہے، اور وہ اب تک میں دکھلایا ہمارا نے کہ وہ جو چلا جس میں کھینچا ہے شاہ محی اللہ الہ آبادی نے، وہ موجود ہے، اب بھی دکھلایا تھا رات میں کہ یہ اسی میں کیا تھا، وہی موجود ہے، سب ختم ہو گیا۔ اب نہ گئے ہو تو دیکھ لیجیے گا، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ گئے اور چند دن کے بعد ان کو خلافت دے دیا، یہی شاہ محی اللہ الہ آبادی عالم ہیں، ہمارے سلسلے چشتیہ بھی سنیے، شاہ محی اللہ آخری عالم ہیں، اس کے بعد سب عموماً عامی لوگ ہمارے سلسلے میں ہیں، سب، شاہ عبد الباری، شاہ عبد الحادی، حضرت حاجی امداد اللہ، حاجی عبد الرحیم، حاجی نور محمد، سب وہی سلسلہ کیا ہے، عام لوگوں کا ہے، امیین کا کہیے۔ اس کے بعد آ کر کے وہاں گنگوہی عالم ہوئے ہیں، وہاں تھانوی عالم ہوئے ہیں، یہ پورا سلسلہ جو ہے امی لوگوں کا ہے، سمجھیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا پہنچایا، علماء دیوبند سب ان کے سلسلے میں آ گئے۔ بہرحال شاہ محی اللہ الہ زبردست عالم تھے، لیکن وحدت الوجود کے قائل تھے۔ یہاں چونکہ پنڈت وغیرہ بہت ہے، وہ آتے جاتے تھے، تو وحدت الوجود ایک گھاٹی ہے، مجدد صاحب نے کہا کہ ایک گھاٹی ہے، مرد وہی ہے کہ اس کو پھلانگ جائے، بہت سے لوگ اسی میں رہ جاتے ہیں، اسی نالے میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس وحدت الوجود کو طے کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سلوک کی ایک گھاٹی ہے، اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو پار کرا دے۔ سب اللہ ہی اللہ ان کو نظر آتا ہے، آپ بھی اللہ، وہ سب سمجھتے ہیں اللہ ایک شکل میں ہے اس کی زندگی۔ بہرحال دوستو شاہ محی اللہ الہ آبادی کو دے دیا خلافت شاہ ابو سعید نے رحمہ اللہ۔ لوگوں کو اشکال ہوا کہ اتنی جلدی ان کو خلافت کس نے دے دیا ہے؟ کہا کیا تم لوگ اشکال کرتے ہو، محب اللہ اپنا چراغ بتی ٹھیک کر کے آیا تھا، میں نے آگ لگا دیا، آگ لگ گئی، تم اس کی کیا نقل کرتے ہو، ریس کرتے ہو؟ مجاہدہ یہی کتنی بڑی بات ہے کہ وزارت چھوڑ کے آئے تھے، یہی ایک بڑا مجاہدہ تھا۔ اور مجاہدہ تو جانے دیے،
بہت بڑی بات ہے. شیر مرد باعدے دریا دل مردانے. شیر مرد چاہیے دریا دل. ایک کلکٹر صاحب تھے, آتے تھے یہاں, تو حضرت سے کہتے حضرت اپنی باطنی چیز چاہیے. فرمائی کلکٹری چھوڑو تب ملے گا, ویسے نہیں ملے گا. پریشان رہتے تھے. ہوئے وہاں مسئلہ اللہ خاصا خلافت میں ملی, حضرت سے بھی ملی, لیکن یہ کہ حضرت نے مجھے سے کہا ہے ہر ہری سے نا سزائے ترک دنیا کا کنت. شیر مرد باعدے دریا دل مردانے. کچھ مجاہدات اور ریاضات جب آدمی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں. جب مجاہدہ ہوتا ہے تو پھر مشاہدہ ہوتا ہے. رمضان شہر مجاہدہ ہے اور ذی الحجہ شہر مشاہدہ ہے. اسی کے بعد ہی تو جاتے ہیں سب اشور حرم ہو جاتے ہیں. مجاہدہ میرے دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے یہ طریق رکھا ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے. انہوں نے کوئی بہت زیادہ بھالا بلم علم نہیں رکھا ہے, آسان کیا ہے. اب چل نہیں چاہتے دوسری بات. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بڑے اس سے فرمایا ذالک الیوم الحق, قیامت کو یاد دلایا ہے. دیکھو ادھر ادھر میں اس گھر کو نہ بھولو, یہ حق دن ہے, کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے. تم کو شک و شبہ ہو تو تم جانو ہر آدمی ہر جگہ مکان بنواتا ہے, وطن میں ضرور بناتا ہے. تم یہاں کتنی مکان بنوا لو, لیکن اس مکان کو ہرگز نہ چھوڑو, اس کو یاد رکھو. اصل تمہارا ٹھکانہ وہی ہے, وطن اصلی وہی ہے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں وطن اصلی وہی ہے, اس کی فکر رکھو. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہ حق خدا ہی کہہ سکتا ہے. یہ ذالک الیوم الحق کوئی کر سکتا ہے. نبی کو اس میں بھی یہ انداز نہیں ہے, نبی کے کلام میں بھی یہ انداز نہیں ہے جو خدا کے کلام میں ہے. شان شوکت جلالی کلام ہے. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. جس کو جو چاہے ٹھکانہ بنا لے, یہ حق دین ہے. نہیں بناؤ گے تم جانو تمہارا کام. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. میرے دوستو اس دن کی فکر ہم کو کرنا ہے. کتنے دور دور پلاٹ, چاند پر پلاٹ کیے ہیں, ریزرویشن کرائے ہوئے ہیں. ہمارے چاند تک پہنچیں گے نہیں, وہ تو حق بھی نہیں, ضروری نہیں کہ ہو بھی. ابھی تو اس کو وجود ہی میں لوگوں کو شبہ ہے. یہ تو حق ہے, کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ذالک الیوم الحق, یہ حق دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. پر جو چاہے کتنا, یہ بھی ایک کیا ہے استغنا والا. فمن شاء اتخذ, جو چاہے, نہ چاہو تم جانو. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. بنائے گا اس کے لیے خیر ہے, نہیں بنائے گا خائب و خاسر ہوگا. کیا ہے یہی سب چیزیں ہیں ٹھکانہ بنانے کی, یہی سب ٹھیک ہیں. آتا حدیثوں میں کہ جو شخص مسجد بنواتا ہے, من کہا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیت بناتے. معاف ہو گئے کہ نہیں؟ یہی اعمال بیت کی شکل میں آئیں گے, بنگلوں کی شکل میں آئیں گے, محلات کی شکل میں آئیں گے. یہ اعمال جب مسجد کے بارے میں اور چیزیں بھی تو ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسی لکھتے ہیں کہ جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے مناسب جزا بھی ہوتی ہے, جزا اسی کو مناسب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ٹھکانے کے لیے اللہ کی اطاعت و وفاداری, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنا, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہم رمضان میں اسی لیے آئے ہیں کہ اس ٹھکانوں کو بنا لیں. ہم کو اس سے معلوم ہوا, حضرت جی نے کہا, ایک دفعہ میں تھا جونپور کے اجتماع میں نے خود سنا, فرمایا کہ جتنی چلت پھرت ہے اور جتنا ہی آنا جانا ہے, یہ سب اس لیے ہے کہ قبر میں جو 3 سوال ہوں گے اس کی ہم تیاری کر لیں. من ربک وما دینک وما من ھذا الرجل.
اسی کے لیے سب کچھ چلت پھرت ہے، اسی کے لیے سب خانقاہیں، جماعتیں، مدارس. اگر یہ نہیں ہے تو پھر لغو و لاتعلق ہے، اور کوئی ایسی نہیں جیسے معمولی چیزیں کمپنیوں میں بنتی ہیں، نام تو بہت ہے لیکن بنتی کیا ہے؟ ایسی چیز جو لہو لعب والی ہوتی ہے. یہ پوری زندگی لہو لعب والی تمہاری ہو جائے گی اگر یہ نہیں سوچتے ہو. اپنی زندگی کو زندگی بنانا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ ہمارے اوپر ہے. ذکر اللہ سے زندگی بنتی ہے، ذکر اللہ سے زندگی ملتی ہے، ذکر اللہ سے زندگی میں قوت آتی ہے. آپ کو معلوم ہے قصہ میں سناتا ابھی کبھی کبھی کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک بزرگ سے ملنے اتر گئے، سائے تھے کچھ سستا وستا لے تب چلے. چڑیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ جا رہا فلاں سے ملنے کے لیے، وہ تو مر گئے. کہا بھائی جب مر ہی گئے تب کیا جانا ہے، اس سے جھوٹ تو بولیں گے نہیں. پھر ان کے دل میں بات آئی کہ بھائی مر بھی گئے ہوں گے تو قبر تو ان کی ہوگی، چلو فاتحہ ہی پڑھ لیں گے. گئے دیکھا تو بیٹھے ہوئے ہیں. کہا وہ کوئی چڑیا بھی جھوٹ بولنے لگی. کہا نہیں وہ سب صحیح کر رہی تھی، جس وقت وہ مجھ کو مردہ کہا اس وقت میں ذکر سے غافل تھا. بہرحال حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکر اللہ سے زندگی ملتی ہے. حدیث میں آیا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے الوابل الصیب میں کہ جنت میں اہل جنت کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی مگر اس وقت پر حسرت ہوتی جس کو ذکر اللہ سے خالی چھوڑا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اور ذکر اللہ میں بڑی وسعت ہے، بہت وسعت. اعمال القرآن، احکام القرآن کے علامہ جساس وغیرہ نے بہت لکھا ہے. اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، جلوس آپس میں بیٹھنا، یہاں تک لکھا کاروبار کرنا اللہ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے پڑھائی، یہ بھی ذکر اللہ میں داخل. بہت عام کیا ہے، بس نیت کی ضرورت، صحیح کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الشهر خير هذا الشهر فتحه ونصره ونوره وبرکته ودا. اللہ تعالیٰ دین و دنیا سب کی عافیت عطا فرمائے. یا اللہ یہاں بھی ہم کو عافیت سہولت عطا فرمائے اور آخرت کا معاملہ بھی ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو مطمئنہ فرمائے اور اس کے مناسب وہاں جزاؤں سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمائے. یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام سے ہم کو نوازیے، جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ دیجیے، ہم سب لوگوں کو اکٹھا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت سے، خیر و برکت سے ہم سب لوگوں کو نوازیے. جو ہمیں مریض ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیے. جو پریشانیاں ہیں ان سب پریشانیوں کو دور فرمائے. یہ حقیر بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سے صحت کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ فرمائے اور کچھ کام کرنے کی دین کی توفیق مرحمت فرمائے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.